یہاں ایک کوشچن ہے کہ کامیابی ملتی کیسے ہے؟ کامیابی کے لیے بہت سی اور چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پہ کامیابی کے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مائنڈ پوری توجہ سے پورا کام کر رہا ہو اور آپ کا فوکس جو ہے وہ پوری طرح ٹھیک ہو. یعنی آپ کا مائنڈ جو ہے یہ نہیں ہو کہ ابھی آپ نے ایک کام کیا ہے اور وہ کام ابھی پورا نہیں ہوا اور مائنڈ جناب دوسری سائڈ پہ چلا گیا، کوئی اور کام شروع کر لیا. نہیں، یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس کام کو اس نے شروع کیا ہے، جس کام کو وہ کر رہا ہے، اسی کام میں آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے. تب آپ کو کامیابی جو ہے وہ زیادہ اچھی ملے گی. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سب سے پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ بھئی آپ کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، اٹینٹیو ہونا چاہیے. مثلا آپ پڑھتے ہیں یا آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی دیر آپ پڑھ رہے ہیں اتنی دیر آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ پوری توجہ سے آپ کے ساتھ چلے اور آپ کے اس کا جو فوکس ہے وہ سارے کا سارا اسی جگہ پر ہو جہاں پڑھ رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ کامیابی کے اندر اچھے فیصلے، اہم فیصلے، بڑے فیصلے بڑا رول پلے کرتے ہیں. اب یہ اچھے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے فیصلے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک بہت توجہ چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ مائنڈ کا تیز چلنا چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ پراپر نہیں ہے تو آپ کے فیصلے میں سکم رہ جائے گا، آپ کے فیصلے میں کمزوری اور غلطی رہ جائے گی. اور اگر آپ کا فیصلہ تیزی سے نہیں ہوتا، یعنی بر وقت نہیں ہوتا، یا آپ حالات کو جلدی سے سمجھ کے اس چیز کو نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فیصلہ کمزور رہ جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک خرابی ہو جائے گی. اب اس کے بعد ہے کہ کچھ چیزیں آپ روایتی طریقوں سے کچھ کام کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح ہمیں بچوں میں ایک اکثر شکایت ملتی ہے کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے لیکچر توجہ سے سنا نہیں جاتا. مثلا توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتی، فوکس جسے ہم کہتے ہیں، کبھی فوکس ادھر چلا گیا، 5 منٹ کے لیے رہا، پھر بھٹک گیا، پھر دیر تک وہ قابو میں نہیں آتا، بات بہت سی رہ جاتی ہے، اہم بات رہ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بیچ میں باریکیاں رہ جاتی ہیں وغیرہ. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ مثلا اسٹڈیز کے حوالے سے ایک اور بڑا کامن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پورا کانسیپٹ تو سمجھ لیا اور چیزوں کو تیار بھی کر لیا، لیکن اس کانسیپٹ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ کیسے تیار ہوں گے؟ وہ تیار نہیں ہو پاتے. رزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کا پورا کانسیپٹ ہونے کے باوجود آپ اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو جب کسی کو سمجھا نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو پھر آپ کریں گے کیا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی کامیابی خراب ہو جائے گی، آپ کی پڑھائی خراب ہو جائے گی، آپ کے نمبر خراب ہو جائیں گے، آپ کا بزنس خراب ہو جائے گا، آپ کے فیصلے خراب ہو جائیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس کام کو ہم بہتر کیسے کریں؟ اس کا حل کیا ہے؟ سلوشن کیا ہوگا؟ سلوشن اس کا بڑا یہ ہے کہ میں تھوڑا آپ کو کچھ ایکسرسائز یا آپ کو روز کے جو آپ کام کرتے ہیں میں اسی سے آپ کو ایک کرتا ہوں. مثلا فروٹ کھاتے ہیں آپ، آج کل سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں یہ جو مالٹا ہوتا ہے، یہ ساری چیز جو ہے وہ بہت عام ملتی ہے اور آپ کھاتے بھی ہیں. اور تقریباً میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے موسم میں بیمار کے علاوہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو نہیں کھاتا ہوگا، سارے ہی کھاتے ہیں. فرض کیا آپ نے مالٹا لیا، موسمی لیا، کبھی آپ نے ایسا کیا ہے یا کر کے دیکھیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ کر کے دیکھیں کہ ایک مالٹا لیں، مالٹے کو پکڑیں اور اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ہاتھ سے اس کو اچھی طرح ہاتھ کے اندر اس کو محسوس کریں، اس کو گھمائیں پھرائیں. ماشاء اللہ کیسا اچھا مالٹا ہے. اس کے ابھی اس نے کھولا نہیں، آپ نے اس کو چھیلا نہیں ہے، بلکہ بس آپ نے اس کے سارے رنگ کو، اس کی ساری سائڈوں کو ذرا دیکھیں اور اس کو اپنے مائنڈ کو اس کے اوپر رکھیں. پھر اس کے بعد پھر جب آپ اس کو چھیلنا شروع کریں تو چھیلتے ہوئے پھر جب آپ اس کے چھلکا اتارنے لگیں تو اس کے ایک ایک چھلکے کو جیسے جیسے آپ کھولیں تو اس کے اوپر فوکس کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے اور کیسا اچھا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم رکھا ہے. تو جب یہ ساری چیز کریں گے تو اس دوران پوری توجہ اپنی وہیں پہ رکھیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد دماغ آپ کا ادھر ادھر ہو جائے، لیکن پھر اس کو واپس لے آئیں اور اس توجہ پہ کریں. اچھا یہ دیکھیں یہ چیز. جب آپ نے اس کو کھول لیا
تو وہ جب اندر سے مطلب اس کا سارا وہ مالٹا یا کنو جو بھی ہے وہ سامنے آیا، اب اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے چھلکے ہوتے ہیں، اب ان چھلکوں کو آرام سے ایک ایک کر کے کھولیں اور اپنی پوری توجہ اس کے اوپر رکھیں کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ اتار لیں اس کے بعد اس کو جب کھولا ہے، کھولنے کے بعد ایک کاش آپ اس کی اٹھائیں لیں اور ایک کاش لے کے اس کو صاف کریں اپنے ہاتھ سے، اچھے طریقے سے اس کو بنائیں اور پھر آپ اس کو اپنے منہ میں رکھیں اور دانتوں کے نیچے جب آپ رکھیں گے، میرے منہ میں تو ویسے پانی آ گیا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو جوس اس کا نکلے گا اور اس کا جو پلپ نکلے گا، اس جوس کو اپنے منہ کے اندر گھومتے ہوئے محسوس کریں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، آپ اس دوران اپنی پوری توجہ کو اس کے اوپر فوکس رکھیں، اب وہ پورا جوس اور پورا پلپ اور اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے اگلی کاش، پھر اس سے اگلی کاش، پھر پورا مالٹا آپ کھائیں، آپ کو مالٹے کا ٹیسٹ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ مالٹا کتنا۔ لیکن ایک دوسرا کام بھی ہوگا کہ آپ نے ایک ایکسرسائز بھی کر لی ہے کہ مائنڈ کو پورا فوکس کر لیا کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، اس کام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، باریکیاں، اس کی ڈیٹیلز، اس کے اوپر میں نے فوکس کر کے اس چیز کو کرنا ہے۔ مثلا اسی طرح چیئر پہ بیٹھے ہیں، چیئر پہ بیٹھے آپ یوں تھوڑا سا پیچھے ہو کے آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ نے سر پیچھے کر لی، لگا لیا، پھر سانس لیں آرام سے۔ آپ سانس لے رہے ہیں لیکن آپ کو یہ فیل ہوگا کہ سانس کیسے اندر جا رہی ہے اور کیسے سانس باہر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کا یہ جو ہے نا چیسٹ، سینہ، یہ آپ کو ہلتا ہوا محسوس ہوگا۔ دیکھیں، دوبارہ غور کریں، یہ جب ہلتا ہے تو اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ سانس کیسے آپ کے اندر جا رہی ہے اور کیسے واپس باہر آتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا زبردست آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو انٹرنل سسٹم ہے، لنگز ہیں، باقی چیزیں، ان کی بھی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ قدموں سے چلیں، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، پھر اسی طرح آپ آرام سے بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھ کے آپ نے سوچا ہے، سوچ کے آپ نے کہا اللہ۔ اچھا، یہ وہ الفاظ ہیں اس طرح کے، جب آپ بولتے ہیں تو ان الفاظ کو ذرا محسوس کریں اور دماغ آپ کا محسوس کرے گا اور آپ کی پوری توجہ و فوکس وہاں پہ ہوگا۔ اور یہ پریکٹس اگر آپ کچھ عرصہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کلاس کا لیکچر ہو یا ڈیٹیلز ہوں یا آپ کے ڈیسیژن ہوں یا آپ کی کوئی چیز ہو، آٹومیٹیکلی دماغ کی پوری طاقت جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے گی اور وہاں پہ اس کو چیک کرے گی، اور اس کے بعد آپ کی ہر چیز بڑی فٹ ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹپس بڑی آسان تھیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو فائدے بڑے زیادہ ملیں گے اور زندگی بھر ملتے رہیں گے، اور یہ آپ کی ایک ہیبٹ، ایک عادت بن جائے گی۔ اور یہ عادت اگر بن جائے تو یہ بڑے کام کی چیز ہے اور بڑے اس کے فائدے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔